اس کو ہم یہ کتاب کے تعارف سے پہلے میں آپ کے سامنے مصنف کا قول رکھنا چاہوں گا۔ مصنف نے کئی سال محنت کرنے کے بعد اس قول پر پہنچے ہیں کہ ایک جمہوری ملک اور اس کے تکثیری سماج میں جذباتی انداز سے کام کرنے کے بجائے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور اس سلسلے میں معقول دلائل اور ڈیٹا پر مبنی دستاویزات مؤثر طور پر پیش کرنے والی شخصیات اور اداروں کے ذریعے مختلف الجہات کوشش کی جائے تو نتائج بہتر، مفید اور مثبت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی معاشیات ایک ایسا موضوع ہے جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اس قول پر اگر ہم غور کریں تو مصنف نے اپنے کوششوں اور کاوشوں سے یہ ایسی کچھ محنت کی ہے جس کی وجہ سے مختلف اداروں نے ان کی کوششوں کو سراہا ہے اور ان کے رپورٹس کو اپنے رپورٹس میں شامل بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے سلائیڈز میں اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک مختصر تعارف کتاب کا بھی یہاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے مصنف ایچ عبدالرقیب صاحب ہیں۔ نشر جو کیے ہیں اس کو انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس نئی دہلی کے سینٹر نے اس کو کیا ہے۔ 2019 میں اس کی اشاعت ہوئی ہے اور اس کے جو کل صفحات ہیں وہ 300 ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم 300 صفحات پر مشتمل کتاب کا ایک بک ٹاک 45 منٹ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے جو ابواب ہیں مصنف نے اس کو 5 چیپٹرز یا کہیے کہ مین چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو یوں ہیں: اجتماعی نظم زکوٰۃ، اسلامی معاشیات کے مختلف پہلو، اسلامی معاشیات و مالیات کی صورتحال، معاشی و مالیاتی مسائل اور امکانات، کیرلا ہائی کورٹ میں اسلامی سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ تو ان 5 ابواب میں مختلف سب چیپٹرز رہیں گے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے جو اہم چیپٹرز ہے اس کو اس بک ٹاک میں کور کروں، چونکہ اس میں کئی جگہ تکرار ہوئی ہے سیم چیپٹرز کی۔ یہ مختلف آرٹیکلز کا اور مختلف ان کے سپیچز کا ایک کمپائلیشن ہے یہ بک، اس لیے بہت سارے جگہ مصنف نے چیپٹرز کو یا چیپٹرز کے کنٹینٹ کو ریپیٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک باب کو الگ سے دیکھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف کا بھی یہاں پر مختصر تعارف میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایچ عبدالرقیب صاحب جماعت اسلامی ہند کے سینٹرل ایڈوائزری کونسل کے رکن ہیں۔ وہ انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس کے جنرل سیکریٹری ہیں اور پورے ہندوستان میں سود سے پاک بینکاری کے تصور کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ اب اس کے بعد اس بک کے تعارف میں اس کتاب کے تعارفی کلمات جو مصنف نے خود بیان کیے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں سب سے سر فہرست مال کے چند بنیادی تصورات ہیں، چونکہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مال کو ایک عیب سمجھتے ہیں یا مال کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یا مال کمانا مطلب ایک گناہ کا کام سمجھتے ہیں یا دین سے دوری تصور کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رہبانیت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللطیف صاحب سب ٹھیک ہے؟ جی بالکل الحمدللہ۔ جی، تو اس کے ضمن میں کچھ چند آیات جو قرآن کی جو مصنف نے اپنے کتاب میں درج کی ہیں جس کا حوالہ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو زندگی کے قیام کا ایک ذریعہ بنایا، اس کو اس آیت میں بیان کیا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو مال جو ہے ایک سپورٹ کرتا ہے لائف کو یا لائیولیہڈ کو، یہ قیام زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو اس طرح ہم تصور کریں گے تو اس کے لیے ہماری راہیں کھلیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور آیت جس کو مصنف نے کوٹ کیا ہے سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 ہے، فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہاں پر ایک نیگیٹو آیت ہے، لیکن اس میں مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک پہلی والی آیت میں ہم نے دیکھا وہ قیام زندگی کا ایک ذریعہ بنا، دوسری اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مال ایک خیر سے تشبیہ دی اللہ نے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کی جو مشہور آیت جو ہم ہر جمعہ سنتے ہیں اور کئی تقاریر میں اس کا ورد ہوتا ہے، وہ آیت نمبر 9 ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں مال کو اللہ کے فضل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ان تین بنیادی تصورات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ایک مال قیام زندگی کا ایک ذریعہ، دوسرا خیر، اور تیسرا فضل اللہ۔ اس کے بعد دوسرے جو بنیادی تصورات اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں وہ مال میں بچت کے ہیں۔ تو یہاں پر ایک آیت اور کوٹ کی گئی ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے جو ہر جمعہ صبح ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہاں اس والد کا ایک مال کو جمع کرنے کا ایک جو اس کا سیونگز کا جو معاملہ ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کے مال کو محفوظ کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کے بچے یہاں پر وہ مال کے بارے میں جانتے تک نہیں، لیکن اس مال کو محفوظ کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہم واقعہ جانتے ہیں، وہ دونوں اس بستی کو جاتے ہیں اور وہاں وہ گرتی ہوئی دیوار کو وہ پھر کھڑا کرتے ہیں۔ وہ ایک مکالمہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہے۔ تو مال کی بچت کا ایک کانسیپٹ بھی یہاں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ کما رہے ہیں اس کو خرچ کرتے جائیں، کچھ بچت بھی ہونی چاہیے جو آگے کے آپ کے اہم کاموں کے لیے یا ناگہانی صورتحال کے لیے کام آ سکے۔ اس کے بعد بنیادی معاشی پالیسی جو اسلام کے نزدیک ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کی گئی ہے، کَإِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ اتنی بیوٹیفل آیت ہے یہ، تاکہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ بیس ہے ہمارے اسلامک فینانس کا، اسلامی معاشیات کا۔ یہاں سے ہمیں ایک رول ملتا ہے، ایک پالیسی ملتی ہے کہ ہمارے دولت مندوں کے آمدنی کا حصہ مطلب غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے، یہ وہیں جمع ہو کے نہ رہ جائے۔ ہورڈنگ کے خلاف یہ آیت بیان کرتی ہے کہ مال ایک ہی جگہ جمع نہ رہے، اس کی بازار میں یا لوگوں کے درمیان گردش ہوتی رہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر صحیح بخاری باب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1390/5 میں کیا گیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔
जो उनके मालदार लोगों से लेकर उन्हीं के मोहताजों में लौटा दी जाए। ये हैव नॉट्स का एक सेफ सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोवाइड करती है। टेक फ्रॉम दी हैव्स एंड गिव इट टू हैव नॉट्स, मतलब ये कि ये जो हमारा बीपीएल के नीचे की सतह के लोग हैं उनको, और या एपीएल के ऊपर के जो सतह के लोग हैं उनसे माल लेकर उनकी एक सिक्योरिटी का सिस्टम इस हदीस में बयान किया गया है। इस हदीस को इस किताब में भी कोट किया गया है। और इस्लाम एक दीन फितरत है, फितरत तनो चाहती है, एक नयापन चाहती है, नए तर्ज पर तिजारत करने का हौसला फराहम करती है। तिजारत के नए तर्ज को इख्तियार करने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया है। इसमें ये चूंकि मैं उर्दूदा नहीं हूँ तो कुछ मिस्टेक्स आपको इसमें नजर आएंगे, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। इसमें हदीस यूं है कि तुम जो चीज भी तैयार करो वो बेहतरीन हो और दूसरी अशिया से मुमताज और मुमय्यज हो। हम जो भी, या अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं या हम एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं उसमें हमको बेहतरीन अंदाज से अपना काम अंजाम देना है। हमारे अगर प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो इस हदीस के मिस्दाक हमें जो है बेहतर से बेहतरीन बनाना है, हर अशिया को दूसरे अशिया से मुमताज बनाना है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके बाद आज की जो दुनिया की तरक्की का मदार या जिसको बेस बनाकर आज की दुनिया तरक्की कर रही है वो चार उमूर है। इंसानों की फिक्री एज, क्रिएटिविटी, अगर हम क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। फनी एजाज, हमारा हमारा जो टेक्निकल एनरिचमेंट है या टेक्निकल साइड है वो उसको भी हमको बेहतर से बेहतर बनाना है। हुनरबंदी, स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद कारोबारी नुदरत, ये एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह की चीज़ों को हमें अपनाना है और इसमें हमें कोई जो है अपनाने में गुरेज नहीं। ये बिल्कुल अगर इस्लामी तालीमात के तहत अगर इसको अपनी जाए तो इससे पहले जो हदीस गुजरी है वो भी यही कुछ कहती है। इसके बाद हम देखते हैं अशरे मुबशरा में जो 4 असहाब गुजरे हैं, ये बड़े कारोबारी दुनिया के नामवर सितारे भी रहे, साथ साथ अशरे मुबशरा के लिस्ट में भी इनका जिक्र है। जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु। ये 4 नामवर एक तो एक पीक लेवल के सहाबा भी रहे और कारोबारी दुनिया के नामवर सितारे भी रहे। तो हमें इनसे हमको गाइडेंस लेना है इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगियों को पढ़कर इनके बिजनेस के स्टाइल को अपनाना है। इंशाल्लाह यही जिक्र मुसन्निफ भी करते हैं अपनी किताब में। इसके बाद मुसन्निफ ने मसाजिद का रोल के ऊपर भी रोशनी डाली है। मसाजिद को मस्जिद नबवी की तरह मुख्तलिफ माशरती, माशी और समाजी सरगर्मियों और खिदमत खल्क का मरकज बनना चाहिए। इसमें 2 वाक़यात को इसमें जिक्र किया है मुसन्निफ ने। एक कबीला मिज़र का वाक़या, जहाँ वो कबीले के लोग सिर्फ एक कंबल के साथ बरहना आते हैं मस्जिद के अंदर। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयात कोट करके सहाबा को एनकरेज करते हैं कि आप इनके ऊपर खर्च करें। इसके बाद एक नौजवान अपने हाथ फैलाए हुए मस्जिद में दाखिल होता है। उसको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक कुल्हाड़ी खरीदने वाले का जो वाक़या है, जो मशहूर वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसकी कुल्हाड़ी को बनाकर उसे जो है जंगल जाकर लकड़ियाँ लेके आके एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट करते हैं। आस्कर और बेगर इज कन्वर्टेड इनटू बिजनेसमैन। मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट
اسی ایک واقعے کو مائکرو فنانس کا ایک بیس بھی مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپاور کیا، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کچھ مال کما سکے اور اپنی زندگی کو ایک ریسپیکٹ فل، ایک ڈگنیفائڈ وے میں جی سکے۔ اس کے بعد خواتین کی حصہ داری بھی یہاں پر قابل ذکر ہے۔ مصنف نے اپنی تعارفی کلمات میں تمہیداً اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ خواتین کی حصہ داری جیسے لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، آن لائن تجارت، ای کامرس کا دورہ ہے۔ ای کامرس آج کووڈ 19 کے زمانے میں بھی دے آر ڈوئنگ ویل۔ تو آن لائن تجارت ہے، کمپیوٹر سینٹرز کو کھولنے کا معاملہ ہے، یا وہاں پر ٹیچنگ کا معاملہ ہے، یا فیشن ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ کا معاملہ ہے۔ ان 5 یہ ایک شارٹ لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی امپلائمنٹ کے ذرائع ہو سکتے ہیں جو خواتین اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف جس سینٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں اس کا بھی یہاں پر، اور اس کی جو خدمات ہیں اس کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہے، جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر سب سے قابل ذکر جو بات ہے، پلاننگ کمیشن کے اعلیٰ سطحی کمیشن کی رپورٹ میں بلا سودی بینکاری کی شمولیت کے لیے سفارش کی گئی۔ ہائی لیول پلاننگ کمیشن میں اس کی سفارش کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ وزارت خزانہ اور فنانس منسٹری اور ریزرو بینک کے گورنرز سے ملاقات کر کے اسلامک فنانس کو ان کے سامنے تعارف کرانا، خود ڈاکٹر صاحب مطلب عبدالرقیب صاحب وہاں پر ملاقات کے درمیان رہے۔ ریزرو بینک کے سابقہ مشیروں، دارالشریعہ دبئی اسلامک بینک اور ملیشیا سینٹرل بینک کے ذمہ داروں کی مدد سے بلا سودی دریچے، یا مطلب جس کو ہم انٹرسٹ فری ونڈو کہتا ہے، کہ دستاویز تیار کی گئے۔ یہ دبئی اسلامک بینک اور ملیشیا کے سینٹرل بینک سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی، اور یہاں پر بھی جو لوگ ریزرو بینک میں تھے اور ریٹائر ہو چکے، ان کے جو ایڈوائزرز تھے، لیگل ایڈوائزرز، ان کی بھی یہاں پر ان کی رائے مشوروں کے بنیاد پر ایک دستاویز بنائی گئی اور پیش کی گئی۔ اس کے بعد آر بی آئی نے پارٹیسپیٹری بینکنگ کی اجازت دی۔ مطلب اسلامک ونڈو کھولنے کے بعد ہر بینک نے، آپ سے بڑے جو انٹرنیشنل بینکس ہیں، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لیجیے، آپ سٹی بینک لیجیے، انہوں نے اپنے بینک کے اس میں شریعہ ونڈو یا شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے ٹائپ اس طرح کا ایک ونڈو کھولا، اور پارٹیسپیٹری بینکنگ کی ہمیں اجازت ملی۔ اس کے بعد انشورنس کی جو ترمیم شدہ بل کی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے تعاونی انشورنس تکافل کو پیش کیا گیا۔ کمیٹی نے اپنے فائنل رپورٹ میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے تکافل جیسے تعاونی انشورنس کو رپورٹ میں جگہ ملنا، اس کا ابھی وہ لوگ ابھی اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب جو کنونشنل انشورنس ہے اس سے کئی درجہ بہتر تکافل کا سسٹم ہے۔ اس بک میں تفصیل سے ایک چیپٹر موجود ہے۔ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اس بک کو خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور معاش تو ہر ایک کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو اپنی زندگی میں بھی رہنمائی کرے گی۔ اس کے بعد سینٹر کی دوسری خدمات ہیں، وہ سینٹر کی ویب سائٹ سے استفادے کی ہے۔ اے بی وی پی کے مدھیہ پردیش کے ذمہ دار نے ہندی میں، یہ بہت قابل غور بات ہے، ہندی میں بلا سودی بینکاری پر ڈاکٹریٹ کی ہے، اور یہ انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس ویب سائٹ سے انہوں نے آرٹیکلز کو لے کر اپنے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کچھ انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس کی خدمات کا ذکر تھا۔
اللہ تبارک تعالیٰ ان خدمات کو قبول کرے اور مزید خدمت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد ہم چونکہ اب ہم دیکھیں گے اس میں جیسے تعارفی کلمات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ کتاب مصنف نے 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں جو سب ٹاپکس ہے وہ یوں ہیں: دین میں اس کی اہمیت، مطلب اجتماعی نظم زکوٰۃ۔ پہلا جو چیپٹر ہے وہ اجتماعی نظم زکوٰۃ کا ہے، دین میں اس کی اہمیت اور وقت کی ضرورت۔ دوسرا سب چیپٹر ہے غربت و افلاس اور پسماندگی کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ایک ملک گیر مہم، زکوٰۃ کا اجتماعی نظم، اہمیت، ضرورت اور افادیت۔ اقوام متحدہ کے 15 سالہ پائیدار ترقی کے اہداف، زکوٰۃ اور اسلامی سرمایہ کاری کا کردار۔ تو ان 5 سب چیپٹرز پر مشتمل پہلا باب ہے۔ ہم اس کے جو اہم سب چیپٹرز ہیں اس کو اور اس میں موجود جو موضوعات ہیں اس کا ذکر کریں گے، چونکہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ممکن بہت کم یہ وقت میں اس کو پورا کور کرنا محال نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ کے حصول کے لیے جو نظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کے 4 شعبہ جات تھے، 4 شعبے تھے۔ ایک عاملین صدقات جو زکوٰۃ کے اصول کا کام کرتے تھے، کاتبین صدقات زکوٰۃ جو اصول کی گئی ہے اور جو تقسیم ہوگی اس کا وہ حساب و کتاب رکھتے تھے، اور تیسرا جو شعبہ تھا مویشیوں کی چراگاہ سے محصول اصول کرنے والے یہ، اور اس کے بعد 4واں جو شعبہ ہے وہ باغات میں پھلوں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے والے، مطلب ایسٹیمیٹ کرنے والے۔ یہ اسسمنٹس کے لیے اور اصول کے لیے اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک سسٹم اس وقت بھی رائج تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک فاؤنڈیشن قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، فنڈامنٹل کا ایک ذریعہ، فنڈامنٹل ہمیں دیتا ہے ہمارے زکوٰۃ کے ایک اجتماعی نظام کو ہم کیسے چلائیں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد بہت اہم نکات پر مصنف نے ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ ہے عاملین صدقات کے انتخاب کا معاملہ، بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کے لیے جن صحابہ کو چنا تھا وہ ان کے اندر جو اوصاف تھے، امانت داری کے، دیانت داری کے، احساس ذمہ داری کے اور اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی، ان کو انتخاب کیا اور ان کو مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا۔ اور اس اجتماعی نظام زکوٰۃ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ زکوٰۃ میں عمدہ مال حاصل نہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زکوٰۃ دینے والے کے مقام پر جا کر اصول کریں اور اصول یابی کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہی عیسائیوں کرتی ہے، جا کر اصول کرنے کا معاملہ عیسائیوں اور جماعت میں موجود ہے۔ تیسرا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان قبائل کو بھی ہدایت کی جاتی تھی کہ اصول کنندہ جب ان کے پاس آئے تو خوشی سے واپس جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی زکوٰۃ مانگنے آئے اور وہ جو ہے ناخوش ہو کر واپس چلا جائے یا بے دل ہو کر واپس چلا جائے۔ ان کی پوری جو ہے خوش اخلاقی سے ان سے پیش آنا چاہیے۔ یہ تیسرا کوڈ آف کنڈکٹ تھا ان قبائل کے لیے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ چوتھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا تھا، وہ اس میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مساجد محاسبہ خود کرتے تھے اور ان کی تنخواہیں مقرر کرتے تھے، مطلب کام ہونے کے بعد اس کا اسسمنٹ اور تنخواہوں کا مقرر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو یہ 4 کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اس وقت اجتماعی نظام زکوٰۃ میں موجود تھے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال مصنف کرتے ہیں، اس کا جواب میں آپ کو بھی کروں گا، کیا بیت المال قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا
ضروری ہے؟ آپ کمنٹس میں یا یہ اس کا آنسر یس یا نو میں دے سکتے ہیں. کیا بیت المال قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے؟ مصنف نے تفصیل کے ساتھ اس کی ایک بحث کی ہے اپنی کتاب میں. ایک بہت اہم سوال ہے. ہم بھی اس کے بارے میں ہمیں بھی اس میں سوچنا چاہیے. بارہا یہ ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہے اسلام نہیں ہے، یہاں جو ہے اسلامی تعلیمات کا جو ہے نفاذ ممکن نہیں ہے. یہ سوال بہت اہم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. میں اس کا جواب مصنف نے اپنے کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کا قول بھی ذکر کیا ہے، اور مختلف اماموں کے اقوال بھی اس میں ذکر کیے ہیں. تو یہ سوال ایک اہم سوال ہے، انشاءاللہ اس پر آپ بھی غور و فکر کیجئے. اس کے بعد مصنف کے آخری کلمات ہے اس سوال کے بعد. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. تو انشاءاللہ اگر یہاں ہم کوشش کریں گے جو اسلام کے معاشی تعلیمات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل ٹو امپلیمنٹ. یہ فطری ایک دین ہے ہمارا. تو جو بھی تعلیمات ہیں ہر شعبے کے، صرف معاشیات ہی کے نہیں، پریکٹیکل ہیں، اور اس میں انسانوں کی فلاح اور بہبود، ان کے لیے فائدہ موجود ہے، اس میں مضمر ہے. اس کے بعد تمہیداً مصنف نے غربت و افلاس اور پسماندگی دور کرنے کے لیے ایتاء زکوٰۃ کی ایک ملکگیر مہم کے نام سے اپنا ایک پیپر اس کتاب میں شامل کیا ہے. اس کے جو ہمارے اطراف جو کچھ بھی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، حال ہی میں جو کچھ بھی واقعات ہوئے غربت و افلاس کی وجہ سے، جو لوگ پسماندگی کا شکار ہوئے، ان کے لیے اجتماعی نظم زکوٰۃ یا جو ہے ایک زکوٰۃ کی ایک ملک گیر مہم اگر ہم چلائیں گے تو وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. آگے کے سلائڈز میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. کچھ اعداد و شمار ہیں جو اس کتاب میں مصنف نے درج کیے ہیں. 2011 کے مردم شماری کے مطابق کل فقیروں کا 1/4 حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور ان میں مسلم خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے امت مسلمہ کا، مسلمانان ہند کا. اس میں کافی یہ جو مردم شماری ہے وہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے. ہمیں سنجیدہ ہو کر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ جو ہم چوراہوں پر جو لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں روز، ان میں سے 1/4 حصہ مطلب 25% مسلمانوں پر مشتمل ہے. دوسری جو اعداد و شمار میں مصنف نے جو ذکر کیا ہے دسمبر 2014 کی کو آگرہ میں وید نگر میں جو واقعہ ہوا، وہاں پر بنگال اور آسام سے آئے غریب مسلمانوں کو ان کو کچھ لالچ دے کر ان کو جو ہے یہ کچھ فرقہ پرست تنظیموں نے ان کو ہندو مت میں لانے کی کوشش کی، جسے وہ لوگ گھر واپسی کا نام بھی دیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوئے تھے، غربت سے دوچار تھے. یہ آگے ایک اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ کیوں ایسا ہوا. یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے جس کو مصنف نے یہاں پر اپنی کتاب میں درج کیا ہے. نیشنل کونسل فار اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ کے مطابق
شہری علاقوں میں بسنے والے 10 مسلمانوں میں سے 3 کی حالت قطع افلاس سے نیچے ہے۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد لیونگ ریالٹی آف مسلمس ان ویسٹ بنگال کے عنوان کے تحت امرتیہ سین، ڈاکٹر امرتیہ سین جو نوبل ہمارے اکنامسٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے اپنے ڈیٹا تیار کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ویسٹ بنگال میں 47% آف مسلمس یومیہ اجرت پر مزدور، مطلب ڈیلی ویج ورکرز کرتے ہیں، ڈیلی ویج ورکرز ہیں، اور ترقی کے زینوں میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اعداد و شمار کیا یہ اعداد و شمار ہمارے علماء کرام کے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہی مصنف کی رائے ہے کہ ہمارے علماء کرام ایسی صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے کیا اقدامات وہ لے رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جیسے میں نے کہا آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کتنا حقیقت پر مبنی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقر و فاقہ عنقریب کفر تک پہنچا دے گا۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا وید نگر، آگرہ کے وید نگر میں جو واقعہ ہوا وہ ان کو کفر تک پہنچایا۔ کیونکہ وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے اور تنگ دستی سے دور رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، وہ بھی دعا کرتے تھے اللہ سے کہ وہ اللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کا جو مقصد، مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا جو مصرف ہے فقراء و مساکین کی تنگ دستی اور محتاجی کو ختم کیا جائے۔ یہاں پر زکوٰۃ دینے کا جو ہمارا معمول ہے، تھوڑی بہت زکوٰۃ دے کر یہ سمجھ لینا کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس طرح کا معمول ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہمیں اتنی زکوٰۃ ہم کو دینی ہے کہ ان کی محتاجی ختم ہو جائے۔ وہ ہم کو اس طرح دینا ہے کہ وہ واپس زکوٰۃ دینے والے بنے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اس کو ایسا نہیں کہ ہم ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں اور انہی کو دے رہے ہیں، اور وہی وہ جن کو ہم دے رہے ہیں وہ اسی حالت میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کا ذکر مصنف نے کیا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِ۔ یہاں پس اگر اس کا ترجمہ یوں ہے، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ اور صلاۃ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے جب زکوٰۃ دینے کے خلاف مہم چلی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے خلافت میں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان جنگ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور قول ہے جو اسی کے بنیاد پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت چونکا دینے والا قول ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی برت رہے ہیں تو ہماری صلاۃ بھی کوشچنیبل ہے۔ اس کے بعد مصنف نے 2 کنٹریز کا اس میں ذکر کیا، ملیشیا اور جنوبی افریقہ کا اجتماعی وہاں پر ایک نظم زکوٰۃ کا اجتماعی طور پر سسٹم بنایا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا، پروڈکٹیو پور اور نان پروڈکٹیو پور میں۔
प्रोडक्टिव पुअर उन लोगों को वो शुमार करते हैं जो अगर उनके उनके अंदर स्किल है, अगर हम उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे या माइक्रो फाइनेंस से उनको हेल्प करेंगे तो वो अपने स्किल के इस्तेमाल से अपने आप को एम्पावर कर लेंगे और अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को अच्छी कर लेंगे, इकोनॉमिकल स्टेबलनेस उनके अंदर आएगी। वो प्रोडक्टिव पुअर की कैटेगरी में उन्होंने डाला है। नॉन प्रोडक्टिव में उम्र रसीदा लोग हैं, बेवा हैं, स्कूल मतलब जो लोग यतीम हैं, उन लोगों को नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में रखा है। इसमें 20 to 25% ये लोग ज़कात को इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्टिव पुअर के लिए 75 to 80% का ज़कात यहाँ पर वो लगाते हैं। अब इसके बाद मुसन्निफ ने लाहे अमल पेश किया, अपनी राय यहाँ पेश करते हुए कहा कि बस्तियों और शहर के मोहल्लों में 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की जाए। ये अफराद ऐसे हों जिनमें जज्बे सादिक भी हो और महारत भी और सलाहियत भी। ऐसा अक्सर होता है कि इस मौजू पर बहस करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड पर उतर के इसके लिए काम करने के लिए हमने कई इदारे देखे जिसमें सिर्फ मीटिंग्स होती रही, सिर्फ बातें होती रही, कुछ पेपर्स बनते रहे, लेकिन कुछ ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। तो मुसन्निफ का ये ख्याल बहुत अहम है। इसमें मुसन्निफ कहते हैं कि अगर छोटे छोटे लेवल्स पे अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें कामयाब होंगे। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं, बाब दुअम, इस्लामी माशियत के मुख्तलिफ पहलू। आज के माशी मसाइल, इसमें जो सब टॉपिक्स मौजूद हैं, आज के माशी मसाइल और उनका हल, माशी जद्दोजहद की सही तसव्वुर, मस्जिद को खिदमत खल्क का मरकज बनाना और मदीना मार्केट सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुमनाम गोशा, इंश्योरेंस की हैसियत और तकाफुल की ज़रूरत। ये 5 जो ऐसे अबवाब हैं, इसमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी पीछे के स्लाइड्स में आ चुकी हैं। इसके बाद जो इसमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो हम यहाँ बहस करेंगे, उसके बारे में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। नई मार्केट, ये मदीना मार्केट का क़याम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। इसका जो मकसद था, मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए एक मुतबादिल बाजार कायम हो जाए और यहूद की शरारतों और इजारादारी से मुसलमानों को निजात मिल सके। तो ये कुछ हकीकतें हैं जो उस वक्त यहूदी जितनी मोनोपोली थी उस मार्केट में, वो हम अबू राफा एक यहूदी है जो मदीना और करीब के मौजूद बनु कैनुकाह के मार्केट्स में अपनी मोनोपोली जताता था, अपनी इजारादारी कायम रखता था और वो जो मार्केट प्राइस फिक्स करता था वही वो कौल फैसल था। सब यहूदी उसकी मानते थे और दूसरों को भी वो मनवाता था। तो ये पूरे मदीने का बाजार और बनु कैनुका का बाजार, दोनों पर उसका कंट्रोल था। और यहाँ जो यहूदी हैं वो गैर यहूदी ताजिरों के ऊपर ताजिरों को बाजार में पहुंचने से रोकते थे, पहुंचने से बहुत सारी रुकावटें डालते थे। उसके बाद ये इनके पास 2 पैमाने थे। एक ये ऐसा है, इनका डुअल सिस्टम, अपने लिए एक दूसरा पैमाना था और दूसरों के लिए दूसरा पैमाना। तो ये 2 डुअल सिस्टम इस्लाम के नज़दीक सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मार्केट कायम किया तो इसको मनसूख कर दिया और ये वहां से हट गया। उसके बाद मुसलमान ताजिरों को और खरीदारों को, दोनों को ये तंग करते थे। उसके बाद एक ऐसा वाकया भी हुआ वहां पर, जो एक मुसलमान खातून की बेहुरमती का, जिसकी वजह से ग़ज़वे बनु कैनुका हुआ था। ये कुछ उनकी कारस्तानी है। अब वो लोगों का एक तस्वुर क्या था, उनका एक जो नुक्ते नज़र था, उनके अलावा दूसरे सब लोग गुमराह हैं।
اس لیے ان کا استحصال جائز یا ان کے نزدیک پسندیدہ بھی تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبادل مارکیٹ کا قیام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس بازار میں مال لے کر آئے گا وہ اسی طرح کے اجر کا مستحق ہوگا جس طرح اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اتنا بڑا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بازار میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اس کے بعد وہاں کے جو اصول قائم کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدینہ مارکیٹ کے خرید و فروخت کرنے والوں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کرتے تھے. وہاں جب یہودی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے ان سے کلیکٹ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مارکیٹ کا قیام کیا تو وہاں جو اصول بنایا وہاں پر کوئی ٹیکس نہیں رہے گا. مارکیٹ کے احاطے میں کسی بھی تاجر کو آنے اور خیمہ لگانے کی اجازت دے دی گئی تھی. وہاں ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے صبح صبح تاجر آنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہاں یہ سسٹم کہ ہم کوئی جگہ مارکیٹ میں جا کر ریزرو کر لیں تو اس طرح جو ہے وہاں پر اس کی اجازت نہیں تھی. جو پہلے آتا تھا اس کو جگہ ملتی تھی اور اپنی تجارت کرتا تھا. وہ مارکیٹ بہت پھلا پھلا مسجد نبوی کے بازو ہی تھا. یہ اس کی وجہ سے وہاں پر جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ بہتر ہوئی مسلمانوں کی، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی یہاں شریک ہوتے رہے اور اپنی تجارت چلائے. ایک ایسا واقعہ بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک یہودی تاجر ایک جگہ کو اس نے ریزرو کر لیا اپنے لیے. وہ دیکھا کہ اچھا بزنس ہو رہا ہے تو وہ ہم جو ہے اس کو یہ کریں، مطلب اس کو ریزرو کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلانے کا حکم دیا اور وہ جلا دیا گیا. یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس کے بعد آپ لوگ اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. اشرف بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا، تو الحمدللہ بہت اچھا پریزنٹیشن تھا. شاید ٹائم کی کمی رہی آپ کے پاس کیونکہ ٹاپک بہت واسٹ ہے. جی جی جی. اچھا، تو سب سے پہلے یہ ٹاپک پر ہی میرا ایک کوشچن، مطلب انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشچن تھا. جی جی. جو اسلامک فائنانس ہے، اسلامک اکنامکس، جو ہم لوگ اسلامک لگا کے کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ کیا ہمارے ٹارگیٹ آڈینس مسلمس ہے یا ہمارے ویلیوز کچھ ہیں اس کے لیے ہم اس کو اسلامک کا نام دے رہے ہیں؟ اب ہماری جہاں تک ابھی یہ جو سوال ہے وہ آئیڈینٹی کا سوال ہے. ہم جنرلائز کر کے کوئی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اسی لیے نام سے بہت ساری چیزیں سیلف ایکسپلین ہوتی ہیں. اگر ہم جب وہاں اسلامک لگا رہے ہیں تو اسلامک ویلیوز کو، اسلامک پرنسپلز کو بتانا ہے. یہ بالکل جو ہے اس میں کوئی، اگر ہم صرف ایک کیٹیگری کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی جب ہم ایڈریس کریں گے تب بھی اسلامک لگانا، اس سے آپ کی شناخت ہوگی، آپ کی آئیڈینٹی ہوگی، آپ کی پہچان ہوگی، آپ کے ویلیوز کی پہچان ہوگی، آپ کے بہت ساری چیزیں سیلف ایکسپلین ہوں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی ہمارا ٹارگیٹ آڈینس صرف مسلمان نہیں ہے. اگر اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کرتے تب بھی کوئی جو ہے وہ بھی وجہ بات ہوتی ہے. جی اشرف، آپ تشفی بخش جواب ملا آپ کو؟ کچھ چیزیں مطلب کچھ حد تک ہے اشرف بھائی، مطلب اس پہ شاید ہم لوگ کو اسی ٹاپک پہ شاید ڈیٹیل گفتگو کرنا پڑے کہ مطلب کیا کانٹیکسٹ تھا جس میں مطلب یہ نام، مطلب آپ ایز اے اکنامکس کے یا فائنانس یا ٹیکس کے اسٹوڈنٹ الگ الگ سسٹمس، مطلب ہم لوگ اگر کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک سسٹم ہے تو ہم کبھی ایک کرسچن سسٹم ہے یا دوسرے سسٹم کا نام نہیں دیکھتے. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا مطلب آکورڈ نظر آتا ہے، یا اس طرح سے میں اس لائنس پہ سوچ رہا تھا. اچھا، وہ تو وہ لوگ تو اپنے
کیونکہ ان کے پاس سسٹم، وہ لوگ سیکولر، جب سیکولرزم ان کے اوپر حاوی ہوا، یا ہم کیپٹلزم کو دیکھیں گے یا کمیونزم میں جو کچھ چیزیں آئی ہیں، وہ دین سے ان کی نفرت، دین سے انحراف کی وجہ سے آئی ہیں. اسی لیے ان کے پاس آپ کو ایسا ٹائٹل نہیں دیکھتے جیسے کرسچین اکنامک سسٹم، ان کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ مزید اس کے اوپر جیسا آپ نے کہا، کیونکہ بہت وسیع یہ ہے، انشورنس کا ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے اس میں، اور تکافل کا سسٹم بہت اہم سسٹم ہے. انشورنس کے کئی سوالات ہوں گے. لونز سے ہمارے اپنے لوگوں کو ہم کیسے بچائیں گے؟ آج ایم ایس ایم ای کے لونز پر ٹوٹ پڑے ہیں لوگ، ہمارے اپنے لوگ جو ہے ایم ایس ایم ای کے لونز کے لیے اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں. اسلامک ویلیوز کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایک متبادل، ایک آلٹرنیٹیو مائکرو فائنانس سسٹم سے ان کی ہیلپ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں، بہت سارے لوگ 10-20 ہزار کا بھی اگر ہم ان کو ہیلپ کریں گے ابھی ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ہمارے جو نیچے ڈیلی ویج ورکرز ہیں یا ڈیلی ارنرز ہیں، ان کے لیے ہمارے اپنے مقامات پر ایک 2-4 لاکھ کا اگر ہمارے یونٹس میں انتظام کر لیں، جماعت سے ہیلپ لے کے کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا. جی اچھا اشفاق بھائی، اور ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جو قرآن کے آیت یا حدیث سے آپ نے جو ایک پرنسپل بتایا کہ دولت جو ہے مالداروں کے بیچ میں گردش نہیں کرتے رہنا چاہیے کر کے، جو ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے، تو ہماری سوسائٹی میں یہ پرنسپل پہ مطلب ایکشنائز کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، یا مطلب کیا وجوہات ہے کہ اس کو یہ والا پرنسپل جو ہے، کیونکہ بہت بڑا ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہے، تو یہ پرنسپل کو ہم نے سیریسلی کیوں نہیں لیا اور اس پہ زیادہ ورک آؤٹ کیوں نہیں ہوا اس ٹاپک پہ؟ ہمارے لوگ زیادہ تر، اب پہلی بات تو اسلامک ویلیوز کو یا اسلامک پرنسپلز کو یا قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کنونشنل سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، جو انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے. وہ بینک سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں گے اور اسی میں وہ بزنس کریں گے. بٹ دولت مند کے پاس ہی مال نہ رہے، وہ گردش کرتا رہے. وہ مال سے شاید اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ اپنے مال کو صرف زکوٰۃ کے حد تک ہی رکھ رہے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے مصارف بھی ہیں، صدقات ہیں، اس میں بھی دینا ہے، یانت ہے جو سایہ لیتی ہے. تو اس طرح دوسرے، اگر جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں وہاں پر جہاں پیسوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جن کو، بہت سارے لوگ ایسا ہیں بولتے بھی نہیں، ان کو ایکچولی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دیں. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پرابلم ہے. ایک تو ولنگنیس ہے، دے آر ناٹ ولنگ ٹو شیئر دیئر منی. سیکنڈ ہے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہونا چاہیے، ولنگنیس بھی ہونا چاہیے، adherence to Quranic principles بھی ہونا چاہیے. جی محترم. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اگر کچھ مزید سوال ہیں کیا؟ اشفاق بھائی، یہ کوشچن اسٹوڈنٹسوں کی طرف سے تھا کہ اگر ہمارا کوئی ایک اس طرح کا ممبر یا کوئی جو ہے اسلامک فینانس میں اگر آگے اپنا ایز اے کریئر و خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا اسکوپ ہیں ایز اے کریئر وائز اور خدمت وائز، تو کیسا اس کو اپنا چینل بنا سکتا ہے؟ وہ ایک تو وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر سکتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ وہ اسلامک فینانس کا کورس کرنے کے بعد میں ہمارے سماج میں موجود لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرائے، اور جو کنونشنل سسٹم آف بزنس ہے اس کو ان سے چھٹکارا، وہ خود پریکٹس کرے اسلامک فینانس کو انڈیا میں. مطلب ایک آپ دیکھیے، سود سے جکڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ان کو ان سے دور کرانا اور ان کو دوسرا ایک آلٹرنیٹ سسٹم دینا وداؤٹ لون، ہاؤ دے کین رن دا بزنس. ایک کانسیپٹ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے ان کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک پلان دینا، یہ خود وہ کر سکتا ہے انڈیا میں پریکٹس.
سیکنڈ ہے بہت سارے لوگ اسلامک فائنانس کر کے باہر چلے جاتے ہیں, ملیشیا, دبئی وغیرہ, چونکہ وہاں پر بینکس موجود ہیں, وہاں پر امپلائمنٹ موجود ہیں, وہ وہاں جا سکتے ہیں. بٹ یہاں پر رہ کر, ابھی کیرلا میں ایک ہوا تھا البر کا, وہ اسٹے ہو گیا ہے, بٹ یہاں پر جو مائکرو فائنانس کے جو ادارے ہیں ہمارے ہیں یا دوسروں کے ہیں, اس میں بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں. مائکرو فائنانس بیسیکلی ہمارے اسلامک فائنانس کا حصہ ہے, اس میں وہ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں. یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ایونیوز ہیں جس کے اوپر اگر وہ کوشش کریں تو یہی ہندوستان ہی میں وہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں, اور وہ اپنا کریئر اچھی طرح بنا سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے. جی شکریہ اشفاق بھائی. جی معذش. جی اشفاق بھائی, میرا ایک سوال تھا. جی ہاں, ICI آف اسلامک سینٹر آف جی فار اسلامک فائنانس, یہ کرناٹک میں اس کا ایسے انسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنے؟ یہ چیپٹر پہلے بنایا گیا تھا, اکنامک چیپٹر, لیکن زیادہ تر اس کے اوپر کام نہیں ہوا. عبدالرقیب صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے, وہ ہیومن اکنامک فورم کا ایک پروگرام بفٹ میں ہوا تھا بنگلور میں, لیکن قابل قدر کوششیں اس کے لیے ہو نہیں سکی. اس کے لیے وہ پینڈ ہو سکتا ہے, وہ اگر ہم چیپٹر بنائیں یا ان سے بات کریں تو عبدالرقیب صاحب چاہیں گے کہ یہاں پر اس کا ایک چیپٹر بنے. وہ حلقے کی سطح پر اس کا ذکر ہے, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. ایکٹیو بنایا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, یا ہماری ایک کوئی ٹیم بنے, اس میں جا کر وہ ہمارے مطلب اسلامک فائنانس کے اوپر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو, اور ایک گروپ تشکیل ہو اور یہ چیپٹر کے ساتھ جڑ جائے. بنگلور میں اس کا ایک چیپٹر بنا سکتے ہیں, بنگلور میں ہو یا کرناٹکا کسی اور دوسرے شہر میں ہو. جی جزاک اللہ. وہی ہے. اور ایک اشفاق بھائی, پاورٹی ایلیویشن اور ہمارے رول کیسے رہیں گے؟ پاورٹی ایلیویشن کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. تو زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام کا ذکر جو مصنف ابھی کر رہے تھے, ایک ہم لوگ بھی کوشش کیے تھے یہ پہلے کہ نیشنل لیول پر ایک ٹرسٹ بنے, وہ پورے انڈیا کا زکوٰۃ وہ ٹرسٹ میں جائے, اور وہاں سے دوسرے اسٹیٹس میں اس کا ڈسٹریبیوشن ہو. وہاں پر جہاں جہاں پاورٹی ہے یا جو پاورٹی کے شکار ہوئے ہیں ان کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو, اور ان کو زکوٰۃ ہی سے ہم لوگ جو ہے یوز کریں. ہماری دیکھیے 14.5% آف دی یا 20 کروڑ کے آس پاس ہماری آبادی ہے. اس کی اگر ہم صحیح سے زکوٰۃ نکالیں گے تو جتنی پاورٹی ابھی ہمارے موجود ہے وہ پاورٹی ایلیویٹ ہو سکتی ہے. بٹ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہے, صرف پاورٹی ایلیویٹ کرنا نہیں ہے, ہے نا. تو اس میں ہم لوگ ان کو ایک سپورٹیو اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے ممکن ہے. جی عبداللہ سے آپ صاحب. جی جی جزاک اللہ اشفاق بھائی. اچھی بات ہے, شاید عشاء کا وقت ہو رہا ہے. جی اس کو کنکلوڈ کر لیں گے. سوال پارٹیسپینٹس ہیں؟ جی جی اشفاق جی. تو جزاک اللہ خیر. محترم اشفاق بھائی, سابق سیکرٹری حلقہ, میں ان کا عیسائی کرناٹکا کی جانب سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس بک ٹاک کے لیے لگایا, اور بہترین انداز میں ہندوستانی میں اسلامی معاشیات اور مالیات موانع و مواقع اس پر اپنی بات ہمارے سامنے رکھی. میں ایک بار اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بک ٹاک میں شرکت فرمائی. یہاں پر ہمارا یہ سیشن اختتام کو پہنچتا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم.